ياسين الصافات الصاد الزمر المؤمن فصلت الشورى زخرف الدخان الجاثيات الأحقاف محمد الفاتح الحجرات قاف الذاريات الطور النجم والقمر الرحمن الواقع الحديد المجادلة الحشر الممتحنة الصف الجمعة المنافقون التغابن الطلاق التحريم الملك القلم الحاقة المعارج نوح الجن المزمل المدثر القيامة الإنسان المرسلات النبأ النازعات عبس التكوير الانفطار المطففين الانشقاق البروج الطارق الأعلى الغاشية الفجر البلد الشمس الليل الضحى الشرح الدين العلق القدر البينة الزلزلة العاديات القارعة التكاثر العصر الهمزات الفيل قريش الماعون الكوثر الكافرون النصر والمسد الإخلاص الفلق والآخر والناس سورة القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. الہدا کراچی ریجن کی پوری ٹیم کی طرف سے میں شفق عرفان آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں.
وہ تمام لوگ جو ہمارے ساتھ زوم پر موجود ہیں یا فیس بک سے جوائن کر رہے ہیں، اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ میں اور آپ یہاں موجود ہیں قرآن کے موتی چننے کے لیے، قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے علم اور عمل کو نکھارنے کے لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس وقت کو، اس جگہ کو، اس محفل کو ہم سب کے لیے مبارک بنا دیں اور اسے ہماری دنیا سنوارنے اور آخرت کی نجات کا ذریعہ بنا دیں، آمین۔ رمضان اسپیشل پروگرام قرآن کے موتی کا آج چوتھا دن ہے۔ ہم پارہ نمبر 4 لن تنالوا سے آیت نمبر 102 پر اساتذہ ڈاکٹر فرد ہاشمی کا لیکچر سنیں گے۔ اس کے بعد ندا موسیٰ اسی آیت کے اہم پہلوؤں پر لائیو ڈسکشن کروائیں گی، جس میں سوالات ہمارے اور جوابات آپ کے ہوں گے۔ اس کے بعد لائیو کوئز پول ہوگا، پھر آپ کا ترجمہ سنا جائے گا اور تجوید کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے حمیرہ عبدالسلام ہماری رہنمائی کریں گی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا ٹاپک اللہ تقوی والوں سے محبت رکھتا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 102۔ اوور ٹو یو سوہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم ہرگز نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو، اطاعت گزار ہو، اللہ کے فرما بردار ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور عبادت کے طریقے سکھانے کے لیے اس نے ہر دور میں انبیاء بھیجے۔ عبادت میں کچھ کرنے کے کام ہیں اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جن سے بچنا ضروری ہے۔ جو شخص اللہ رب العزت کو پہچان کر، اس کی عظمت کو جان کر اس کے آگے جھک جائے، ان کاموں کو اختیار کر لے جن کے کرنے کا اس نے حکم دیا ہے، اور ان چیزوں سے رک جائے جن سے روکا گیا ہے، تو گویا اس نے تقوی کا راستہ اختیار کر لیا۔ تقوی اس بات کی علامت ہے کہ انسان نے اپنے رب کو پہچان لیا اور عظمت کو جان لیا۔ عظمت کا یہ احساس کہ رب بڑا ہے، رب ہر چیز پہ قادر ہے، وہ مجھے دیکھتا ہے، وہ میری بات سنتا ہے، اس نے پوری کائنات کو اپنے قبضے میں لے رکھا ہے، ہر چیز کو وہی چلاتا ہے۔ تو جب رب کی عظمت کا احساس انسان کے اندر آ جاتا ہے تو انسان کے اندر ایک طوفان برپا ہو جاتا ہے، انسان اپنے رب سے ڈرنے لگتا ہے، وہ ایک ذمہ دار انسان بن جاتا ہے۔ اللہ کی پکڑ کا خوف اس کو بے قرار کر دیتا ہے، وہ بے حس اور غافل انسان بن کے نہیں جی سکتا۔ تقوی والا انسان اپنا نگران خود بن جاتا ہے، بن دیکھے رب سے ڈر کر اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ یہ خوبی ایسی خوبی ہوتی ہے جس کی بنا پر اللہ بندے سے محبت کرنے لگتا ہے۔ ایسا انسان بندوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے بھی بہت محتاط رہتا ہے، ان کے ساتھ اچھے اخلاق اور عمدہ رویے کا اظہار کرتا ہے، جس کی وجہ سے بندے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ تو آج کا موضوع ہے اللہ تقوی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ تقوی ہے کیا اور تقوی کا حق کیسے ادا کیا جائے۔ وہ کون سے کام ہیں جن کو کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان واقعی متقی ہے۔ جہاں تک سورۃ آل عمران کی اس آیت کا تعلق ہے تو یہ آیت اسلامی اخلاق کے اصولوں میں سے ایک بہت بڑے اصول پر مبنی ہے۔ اس میں اللہ کے بندوں کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور پھر اس پر ثابت قدم رہنے کا اور موت تک استقامت اختیار کرنے کا۔
تو تقویٰ کیا ہے؟ سلف صالحین میں سے ابن مسعود اور دیگر لوگ جیسے حسن بصری، اکرمہ، قتادہ اور مقاتل کہتے ہیں کہ حق تقاتہ کا مطلب ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے اور اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اور یہ کہ اس کا شکر بجا لایا جائے اور اس کی ناشکری نہ کی جائے، اور اس کا ذکر کیا جائے اور اس کو بھلایا نہ جائے، اور خاص طور پر اپنی زبان کی حفاظت کی جائے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ اس وقت تک اللہ سے اس طرح نہیں ڈر سکتا جس طرح کے ڈرنے کا حق ہے، حق تقاتہ ہی ہے، جب تک وہ اپنی زبان کی حفاظت نہ کرے۔ تو کرنے کے کاموں میں سب سے زیادہ اپنی ہی زبان کے شر سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر یہ کہ تم اسلام کی حالت میں ہو، یعنی اپنی صحت اور سلامتی کے زمانے میں اللہ کی اطاعت پر قائم رہو اور تمہارا خاتمہ بھی اسی پر ہو۔ انسان کو یہ تو نہیں پتا کہ وہ کب مرے گا، کیونکہ یہ بات اس کے کنٹرول میں نہیں۔ ہاں، اس کا اپنا حال اس کے کنٹرول میں ہوتا ہے کہ وہ اس میں کیا کرتا ہے۔ تو گویا مرتے دم تک، کیونکہ موت کا پتہ نہیں، تو ساری زندگی ہی اللہ کی اطاعت میں گزاری جائے تاکہ جب انسان مرے تو پھر اللہ کا فرما بردار ہو کر مرے، کیونکہ جس طرح کی انسان کی زندگی ہوگی اسی طرح کی موت ہوگی، اور جس طرح کی موت ہوگی اسی حال پر انسان اٹھایا جائے گا۔ یعنی جو شخص جیسی زندگی بسر کرتا ہے اسی کے مطابق اس کو موت آتی ہے، اور اسی کے مطابق پھر وہ قبر سے اٹھایا جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ کی اطاعت میں ہی زندگی بسر کریں اور حقیقی معنوں میں ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ تقویٰ کا لفظ جو ہے یہ عربی زبان کے مادے واو قاف یا سے ہے۔ اصل میں یہ تھا وقوہ، لیکن پھر یہ تقویٰ ہوا، جس کا مطلب ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ہٹانا اور دور کرنا۔ تو متقی انسان اپنے آپ کو نیک عمل کے ذریعے نافرمانی اور اس کے نتیجے میں آنے والے عذاب سے بچاتا ہے۔ عربی میں تقویٰ کا معنی ہے الصیانہ، الحذر، الحمایہ اور الحفظ۔ تو صاحب لسان العرب کہتے ہیں کہ تقویٰ کہتے ہیں خود کو عیبوں سے بچانا اور بچاؤ اور احتیاط اور حفاظت اختیار کرنا، یعنی شریعت میں کمال درجے پر ہر اس چیز سے بچنا جو قیامت کے دن نقصان دے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اوامر کو بجا لانا اور نواہی سے اجتناب کرنا۔ متقین وہ ہوتے ہیں جو گناہوں سے بچتے ہیں اور فرائض ادا کر کے اپنے آپ کو عذاب سے بچاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تقویٰ گناہوں پر اصرار کو چھوڑ دینا ہے، یعنی انسان کمزور ہے، انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن متقی انسان گناہ پر اصرار نہیں کرتا، غلطی ہونے پر وہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ تقویٰ کیا ہے؟ الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والقناعۃ بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل۔ اللہ عز و جل سے ڈرنا، وحی الہی یعنی قرآن و سنت پر عمل کرنا، تھوڑے پر قناعت کرنا اور موت کی تیاری کرنا، اور یہ کہ تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان کوئی بچاؤ ہو، یعنی اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ ان تجعل بینک و بین عذاب اللہ وقایہ۔ اور پھر یہ کہ تقویٰ یہ ہے کہ انسان اللہ کی عبادت ایسے کرے جیسے اس کو دیکھ رہا ہے، اور اگر وہ نہیں دیکھتا تو اللہ تو اس کو دیکھتا ہی ہے، اور یہی تعریف احسان کی بھی ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ تقویٰ کی مختلف شرعی تعریفات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حقیقت میں شرعی تقویٰ اللہ کی اطاعت میں کیا جانے والا وہ عمل ہے جو ایمان کی حالت میں اور اجر کی نیت رکھتے ہوئے اللہ کے احکامات پر عمل کرنے اور اس کی منہیات کہتے ہیں جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے اس سے بچنے کی صورت میں سر انجام دیا جاتا ہے۔ بس اللہ نے جو حکم دیا ہے متقی انسان حکم دینے والے پر ایمان لاتے ہوئے اور اس کے وعدے کی تصدیق کرتے ہوئے اس پر عمل کرتا ہے، اور جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے
وہ منع کرنے والے پر ایمان لاتے ہوئے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہوئے اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ بعض سلف تو یہ بھی کہتے ہیں کہ تم تقویٰ کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم ایسے کام بھی نہ چھوڑ دو جن میں کوئی حرج نہیں، اسی بات سے بچتے ہوئے کہ حرج والے کاموں میں نہ پڑ جاؤ۔ تم مباح چیزیں بھی اس لیے چھوڑ دو کہ ممنوع سے بچ جاؤ۔ فیروز آبادی کہتے ہیں کہ تقویٰ سے مراد ہر اس چیز سے پرہیز کرنا ہے جس میں نقصان ہو، یعنی نقصان دینے والی اور خصوصاً آخرت میں نقصان دینے والی چیزوں سے بچنا، اور وہ ہے نافرمانی اور فضول کام، لغو کام۔ اسی طرح ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بندہ تقویٰ کی اصل حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ بات بھی نہ چھوڑ دے جو دل میں کھٹکتی ہو، یعنی دل میں شک ڈالنے والی اور کھٹکنے والی بات کو بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ اسی طرح یہ بھی کہا گیا ہے کہ تقویٰ سے مراد نفس کی لذتوں کو ترک کر دینا اور خواہشات کی مخالفت کرنا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ابی ابن کعب سے تقویٰ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا، کیا آپ خاردار رستے سے گزرے ہیں؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں؟ ابی ابن کعب نے کہا، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، سمٹ کر، کپڑے بچا کر اور بھرپور کوشش کر کے احتیاط سے گزرتا ہوں۔ ابی ابن کعب نے کہا، یہی تقویٰ ہے، یعنی گویا دنیا ایک خاردار جنگل ہے جس میں طرح طرح کی آزمائشیں ہیں، اس میں انسان کے لیے اٹریکشنز ہیں، ڈسٹریکشنز ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنے سیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ تو انسان ایسی تمام چیزوں میں الجھنے کی بجائے، ان تمام امور میں پڑنے کی بجائے جو انسان کو اللہ سے دور لے جائیں، وہ بچتے سنبھلتے ہوئے سیدھے راستے پر چلتا رہے تاکہ اپنی منزل کو پہنچ سکے۔ بعض علماء کہتے ہیں تقویٰ تمام کا تمام اس آیت میں جمع ہے، اور وہ آیت ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا، رشتہ داروں کو دینے کا، اور روکتا ہے بے حیائی کے کاموں سے، برائیوں سے اور سرکشی سے۔ وہ تم کو نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تو اس میں کرنے کے کام بھی بتا دیے گئے اور جن چیزوں سے رکنا چاہیے ان کے بارے میں بھی بتا دیا گیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تقویٰ کا مقام دل ہے، کیونکہ دل ہمارے سارے اعضاء کو کنٹرول کرتا ہے، باقی اعضاء اسی کی بات مانتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، التقویٰ ہا ہنا، التقویٰ ہا ہنا، التقویٰ ہا ہنا، کہ تقویٰ یہاں ہے۔ یعنی دل اگر درست ہو جائے، قلب سلیم بن جائے تو ہی انسان کو تقویٰ حاصل ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کا ڈر، اللہ کی محبت، اللہ کی اطاعت کا احساس اور جذبہ، یہ سب کچھ انسان کے دل کے اندر ہی ہوتا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تقویٰ کے 3 درجات ہیں۔ نمبر 1، دل اور اعضاء کو گناہ اور حرام کاموں سے بچانا، پھر مکروہ کاموں سے بچانا، پھر فضول اور بے فائدہ چیزوں سے بچانا، یعنی حرام کاموں سے بچانا، مکروہ کاموں سے بچانا، فضول اور بے فائدہ چیزوں سے بچانا، کیونکہ دل بھی بعض اوقات حرام چیز کا ارتکاب کرتا ہے، جیسے بدگمانی وغیرہ۔ اسی طرح دل میں ناپسندیدہ خیالات بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات انسان بالکل فضول بیکار چیزیں سوچ رہا ہوتا ہے جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس اگر اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت ہو، اللہ کی خشیت ہو، ایمان کی رونق ہو، تو پھر انسان اطاعت کے کاموں کی طرف زیادہ بڑھ سکتا ہے۔ قرآن مجید میں تقویٰ کی تعلیمات بالکل ابتدا سے ہی دی گئیں۔ سورۃ البقرہ کے شروع میں ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، متقی لوگوں کو ہدایت دیتی ہے۔ اسی طرح بہت ساری آیات تقویٰ کی اہمیت اور فضیلت پر قرآن مجید سے ہمیں ملتی ہیں۔ اللہ عز و جل اولین و آخرین کو تاکیدی حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں
وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، بلا شبہ یقیناً ہم نے ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور تمہیں بھی تاکیدی حکم دیا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. یعنی یہ ہمارے لیے مینڈیٹری ہے کہ ہم سب کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہو، اللہ کی محبت ہو، اور اس کے ساتھ ہم اس کی اطاعت کریں اور اس کی نافرمانی سے بچیں. پھر اسی طرح تمام لوگوں کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے. سورۃ الزمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ. ان کے لیے ان کے اوپر سے آگ کے سائبان ہوں گے اور ان کے نیچے سے بھی سائبان ہوں گے. یہ ہے وہ چیز جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. اے میرے بندو بس تم مجھ سے ڈرو، فاتقونی یعنی میرا تقوی اختیار کرو، کیونکہ تقوی بچانے والا ہے، نجات دینے والا ہے. تمام انبیاء اپنی اپنی قوموں کو تقوی کا حکم دیتے رہے. نوح علیہ السلام نے کہا اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، جب ان سے ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے کہا کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے. سورۃ الشعراء میں متعدد پیغمبروں کی بات کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی انداز میں حضرت ہود کے بارے میں فرماتے ہیں اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون، ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے. اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، جب ان سے ان کے بھائی صالح نے کہا کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے. اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، جب ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا کیا تم تقوی اختیار نہیں کرو گے. اذ قال لهم شعیب الا تتقون، جب ان سے شعیب علیہ السلام نے کہا کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے. وابراہیم اذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور ابراہیم علیہ السلام کو جب اس نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی عبادت کرو اور اس کا تقوی اختیار کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. اسی طرح قرآن مجید سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کا جو حکم دیا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے نہیں دیا، کیونکہ ہماری عبادت سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم کریں یا نہ کریں، لیکن یہ عبادت ہمارے فائدے کے لیے. اور عبادت کا اصل مقصود کیا ہے کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو. سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو. رمضان کی آمد ہے اور رمضان کے روزوں کا مقصد بھی ہمارے اندر تقوی پیدا کرنا ہے. لہٰذا اس مہینے کی مناسبت سے بھی ہم سب کو اپنا یہ گول رکھنا چاہیے، مقصد رکھنا چاہیے کہ اس مہینے میں روزے رکھ کر، تراویح پڑھ کر، قرآن کی تلاوت کر کے، قرآن کو سمجھ کے، صدقہ خیرات کر کے، کیونکہ شہر المواسات بھی ہے، انسانوں کی ہمدردی کرتے ہوئے ان ساری باتوں کے نتیجے میں جو چیز ہمارے اندر آنی چاہیے، کیونکہ یہ سب تو وسائل ہیں، ذرائع ہیں، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے، ان سب کاموں کو کر کے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو رہا ہے یا نہیں، ہمیں اللہ سے محبت ہو رہی ہے یا نہیں، ہم اللہ کے قریب ہو رہے ہیں یا نہیں. کیونکہ اگر انسان شہر بھر میں گاڑی دوڑاتا رہے اور اپنی منزل تک نہ پہنچے تو وہ خسارے میں ہے. اسی طرح اگر انسان سارا مہینہ محنت کرتا رہے، عبادت کرتا رہے، لیکن اس کے اندر تقوی ہی نہ پیدا ہو، وہ قوت ایمانی ہی نہ پیدا ہو کہ جس کی وجہ سے وہ رمضان کے بعد بھی برائیوں سے بچ سکے اور نیک کاموں کی طرف لپکے اور نیک کاموں کا شوق رکھے، تو پھر یہ ساری محنت کس کام کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ تم میں تقوی پیدا ہو، لعلکم تتقون، اور وہ تقوی پیدا ہو جائے اور پھر آگے جو رمضان کے بعد سال آنے والا ہے
وہ پچھلے سال سے کہیں زیادہ بہتر ہو، ہم میں نئی اور اچھی عادتیں ڈیولپ ہو چکی ہوں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مزید اخلاص پیدا ہو چکا ہو، عبادتوں کو کرنے کا طریقہ زیادہ بہتر ہو چکا ہو، اور ہم لوگوں سے بھی اللہ سے ڈر کے معاملہ کرنے والے ہوں، کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنے والے نہ ہوں، ہر ایک کو اس کا حق دینے والے ہوں، خواہ وہ جو ہمیں ہمارا حق دیتے ہیں یا وہ جو ہمیں ہمارا حق نہیں دیتے، ہم اللہ کی خاطر سب کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرنے والے ہوں۔ یاد رکھیے جتنے بھی اعمال ہیں ان کی قبولیت کا دار و مدار بھی تقوی پر ہے، تقوی ہو تو اعمال قبول ہوتے ہیں۔ سورۃ المائدہ میں فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو متقی لوگوں سے ہی قبول فرماتا ہے۔ تقوی کی وجہ سے اللہ کی محبت بھی حاصل ہوتی ہے، فإن اللہ یحب المتقین، پس بے شک اللہ متقی لوگوں سے محبت رکھتا ہے۔ عام طور پر لوگوں کو اس بات کا بہت شکوہ ہوتا ہے کہ ہم سے کوئی محبت نہیں کرتا، لیکن محبت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ محبت بھی ارن کی جاتی ہے، اس کے لیے بھی کوشش کی جاتی ہے، چاہے بندوں کی محبت ہو یا اللہ کی محبت۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ قرآن میں بتا دیا گیا، اور وہ ہے تقویٰ۔ اللہ کی مدد بھی حاصل ہوتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دوستی اور ولایت حاصل ہوتی ہے۔ واللہ ولی المتقین، اور اللہ متقین کا دوست ہے، اللہ کا ساتھ ملتا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ تقویٰ کی بدولت ہی ہدایت بھی ملتی ہے۔ هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ، یہ واقعات لوگوں کے لیے کھلی تنبیہ ہیں اور متقی لوگوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور نصیحت بھی۔ تقویٰ سے فرقان ملتا ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت ملتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو وہ تمہارے لیے حق و باطل میں فرق کرنے کی بڑی قوت بنا دے گا، اور تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا، تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ کتنے بے شمار انعامات ہیں جو تقویٰ کی بدولت انسان کو ملتے ہیں۔ پھر خوف اور غم سے نجات ملتی ہے، جو آج کے دور میں انسان کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ آگاہ رہو، اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ وہ غمگین ہوتے ہیں، وہ جو ایمان لائے اور وہ تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تو جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے تو انسان کے دل کی حالت بہتر ہو جاتی ہے۔ تقوی دل کا ٹونک ہے جو دل کو مضبوط کرتا ہے، ایمان کو زینت بخشتا ہے۔ پھر یہ کہ مشکلات سے نکلنے کا راستہ بھی تقوی کے ذریعے ہے۔ سورۃ الطلاق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا تو وہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دے گا، اور وہ اس کو وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ معاملات کو آسان کر دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا تو اللہ اس کے لیے ہر معاملے میں آسانی پیدا فرما دے گا۔ گناہوں کی معافی اور اجر عظیم کا وعدہ کیا گیا ہے تقوی کے ساتھ۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس سے اس کی برائیوں کو دور فرما دے گا اور وہ اس کو بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ قیامت کے دن تکلیف اور غم سے نجات بھی تقوی کی بدولت ملے گی۔ وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور اللہ نجات دے دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی کیا، ان کی کامیابی کی بنا پر، نہ تو ان کو وہاں کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ کامیابی تقوی کی بنا پر ہے۔ ان للمتقین مفازا، متقین کے لیے یقیناً کامیابی کا ایک مقام ہے، آخرت کے درجات کی بلندی بھی اسی سے ہے۔ والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ، وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا وہ قیامت کے دن ان سے اوپر ہوں گے۔
جنت کی بشارت بھی تقوی والوں کے لیے ہے. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اور اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف دوڑ کر چلو جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. یعنی نیکیوں میں پیچھے نہ رہو، دوڑ دوڑ کر بھاگ بھاگ کر اچھے کام کرو. وہ متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے، یعنی جنت تقوی والوں کے لیے ہے. متقی لوگوں کو عظیم بادشاہ اللہ رب العزت کے قریب جگہ ملے گی. ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. بے شک متقی لوگ باغوں اور نہروں میں ہوں گے، صدق کی مجلس میں، عظیم بادشاہ کے پاس جو بے حد قدرت والا ہے. ایسے لوگوں کو اللہ کا دیدار حاصل ہوگا. تقوی صرف مسجد میں نہیں، صرف قرآن پڑھتے ہوئے نہیں، صرف روزہ رکھ کے نہیں. تقوی ہر جگہ پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت. اللہ کا تقوی اختیار کرو، خواہ کہیں بھی ہو، مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، گھر میں ہو، بازار میں ہو، کسی کے ساتھ بھی معاملہ کر رہے ہو، ہر جگہ پر ہی تقوی اختیار کرو. ہر رشتے میں، ہر تعلق میں تقوی، چاہے اللہ سے تعلق ہو یا بندوں سے تعلق ہو، خفیہ طور پر بھی اور ظاہری طور پر بھی. یعنی تقوی کا صرف اظہار نہیں کیا جاتا کچھ مخصوص لباس پہن کے یا مخصوص شکل اور حیت بنا کر، بلکہ اس کا تعلق ظاہر سے زیادہ دل کے اندر ہے. وہ لباس التقوی کی بات جو قرآن میں آتی ہے وہ بھی دراصل دل کا لباس ہے، کہ دل کے اندر شرم و حیا ہو، ایسی اللہ کی خشیت ہو کہ جس کی وجہ سے انسان ہر ایک کے ساتھ معاملہ درست رکھے. ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا میں تمہیں تمہارے خفیہ اور ظاہر ہر معاملے میں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں. اور پھر یہ ہے کہ استطاعت کے مطابق تقوی اختیار کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے کوئی وصیت فرمائیں. آپ نے فرمایا حسب استطاعت اللہ کا تقوی اختیار کرو. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کر سکتے ہو تو کرو اور نہیں تو نہیں. سورۃ آل عمران کی اس آیت نے حق کا تقاتی ہی کی بات کر کے کہ اس کا حق ادا کرو، کیونکہ تقوی ہر نیکی کی بنیاد ہے، ہر نیکی کی جڑ ہے، ہر خیر کو جمع کرنے کا ذریعہ ہے، اور تقوی ہمارے اعمال کو خوبصورت بنا دیتا ہے. ابو ذر کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے. آپ نے فرمایا میں تمہیں اللہ کے تقوی کی نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ تقوی تمہارے تمام معاملات کو خوبصورت بنانے والا ہے. اللہ کے ہاں عزت بھی تقوی والوں کی ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. آپ سے پوچھا گیا سب سے زیادہ معزز کون ہے، تو آپ نے فرمایا وہ جو سب سے زیادہ متقی ہو، وہ سب سے زیادہ عزت والا ہے. کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. امام شافعی کہتے ہیں جس کو تقوی معزز نہ بنائے اس کے لیے کوئی عزت نہیں. یعنی جو تقوی اختیار کر کے باعزت نہیں بنا وہ باعزت نہیں ہے. قیامت کے دن تقوی والوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے گا. معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تمام لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب متقی ہیں، خواہ وہ کوئی بھی ہو اور کہیں بھی ہو. یعنی کسی بھی رنگ کے، نسل کے، کسی بھی علاقے کے، اور کہیں بھی رہتے ہوں، قریب رہتے ہوں یا دور رہتے ہوں. لیکن قیامت کے دن جتنا زیادہ جس کے اندر تقوی ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا. تقوی کو بڑھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 1 اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے. سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. جب ہم نے تم پر طور پہاڑ کو بلند کر کے تم سے پختہ عہد لیا تھا، کیا عہد تھا؟ کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اس پر مضبوطی سے عمل پیرا ہونا، اور جو احکام اس میں درج ہیں انہیں خوب یاد رکھنا، شاید کہ تم متقی بن جاؤ. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تقوی کے لیے سب سے اہم چیز قرآن مجید کو پکڑ کے رکھنا، اسے پڑھنا، اسے سمجھنا، اس میں تدبر کرنا، اور اسے زندگی بھر کا ساتھی بنانا تاکہ وہ قبر میں بھی ہمارا ساتھی ہو. دوسری چیز سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا. ایک شخص نے عمر بن عبدالعزیز کو لکھا جس میں اس نے تقدیر کا مسئلہ پوچھا.
تو انہوں نے جواب میں لکھا اما بعد میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں اور یہ کہ اس کے معاملے میں اعتدال سے کام لو، اللہ کے نبی کی سنت کا اتباع کرو اور بدعت کرنے والوں کی بدعات سے دور رہو جبکہ آپ کی سنت جاری ہو چکی ہے، اس میں لوگوں کی ضروریات پوری ہو چکی، پس سنت کو لازم پکڑو کیونکہ اللہ کے اذن سے وہ تمہارے لیے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ پھر اللہ کے راستے کی اتباع کرنا اور دوسرے راستے چھوڑ دینا۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور بلا شبہ یہی میری سیدھی راہ ہے، لہٰذا اسی پر چلتے رہو اور دوسری راہوں پر نہ چلو ورنہ تمہیں اللہ کے راستے سے جدا کر دیں گی۔ اللہ نے تمہیں انہی باتوں کا حکم دیا ہے شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ تو صراط مستقیم کی پیروی کرتے رہنا یہ انسان کو تقویٰ کے اوپر جما دیتا ہے۔ پھر ہدایت پر استقامت اختیار کرنا، والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، جن لوگوں نے ہدایت پائی اللہ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے اور تقویٰ عطا کر دیتا ہے۔ تو ہدایت کے راستے پر رہنا جو ہے وہ انسان کو تقویٰ کے حصول میں مدد دیتا ہے۔ تقویٰ کے حصول کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے۔ صحیح مسلم میں ایک دعا آتی ہے جس میں براہ راست تقویٰ کا سوال کیا گیا ہے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت، تقویٰ، پاک دامنی اور غنا کا سوال کرتا ہوں۔ اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا، اے اللہ میرے نفس کو تقویٰ دے، اس کو پاکیزہ کر دے، تو ہی اس نفس کو سب سے بہتر پاک کرنے والا ہے اور تو ہی اس کا کارساز اور مولا ہے۔ اور چوتھی چیز ہے صحبت صالح۔ اگر انسان ایسے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے جو اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں، جو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو اپنے منہ میں لے جانے والے لقمے کی حفاظت کرتے ہیں کہ وہ حرام کا نہ ہو حلال کا ہو، تو ایسے لوگوں کی کمپنی میں رہنا انسان کے تقویٰ میں مددگار ہوتا ہے۔ آیت کے آخری حصے میں فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں موت نہ آئے مگر یہ کہ تم مسلمان ہو، یعنی ساری زندگی تقویٰ پر قائم رہو، استقامت اختیار کرو تاکہ مرتے وقت بھی تم اللہ کے فرما بردار ہو۔ تو گویا دوسرے لفظوں میں پھر تقویٰ کیا ہوا؟ مسلسل اللہ کی فرما برداری کی حالت میں رہنا اور اس کے لیے تگ و دو کرنا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، ہم میں سے ہر ایک کو واپس جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لہذا اس کی تیاری بہت ضروری ہے۔ دنیا میں اگر ایک چھوٹا سا سفر بھی درپیش ہو تو گھنٹوں پہلے اور بعض اوقات دنوں اور ہفتوں اور مہینوں پہلے تیاری شروع کر دیتے ہیں، لیکن موت کے لیے ہم کیا تیاری کر رہے ہیں؟ ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ آگے کے لیے کیا سامان جمع کیا ہے، کیونکہ جب ہم اللہ کی طرف لوٹ کر جائیں گے تو وہاں یا جنت ہے یا جہنم ہے، اور وہ ایسی جگہ ہے جہاں سے آگے کوئی جگہ نہیں، وہاں سے کوئی واپسی بھی نہیں اور اس کے بعد کہیں اور بھی نہیں جانا۔ وہ ایسی ہمیشگی ہے جس میں موت نہیں آئے گی، وہاں ایسے جسم ہوں گے جو مریں گے نہیں، لہذا اس وقت کے لیے تیاری کرنی چاہیے اور اس کے لیے اپنی منزل کا تعین ہونا بہت ضروری ہے زندگی میں، اور اس کے لیے تیاری بھی کرنی چاہیے۔ موت کے لیے تیاری کرنے والا دراصل عقل مند انسان ہے۔ تو یاد رکھیے یہ زندگی بڑی قیمتی ہے، آج عمل کا وقت ہے اور کل حساب ہوگا اور عمل کا وقت نہیں رہے گا، لہذا عمل کے وقت میں ہمیں عمل کرتے رہنے کی ضرورت ہے، اور انسان کے لیے حسن خاتمہ بہت ضروری ہے۔ یہاں بنیادی طور پر جس چیز کی بات کی گئی ہے وہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر یہ کہ تم مسلمان ہو، تمہارا انجام اچھا ہو، تمہارا اختتام اچھا ہو۔ انبیاء علیہم السلام اپنی اولاد کو اسلام کی حالت میں فوت ہونے کی وصیت کرتے رہے۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور اسی کی وصیت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو کی اور یعقوب نے بھی، اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے یہ دین چن لیا ہے تو تم ہرگز فوت نہ ہونا مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر دم تک اپنی عبادت کا حکم دیا، وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کیجیے حتیٰ کہ آپ کے پاس یقینی بات یعنی موت آ جائے۔ تو جو لوگ نیکی کے راستے پر فوت ہوں ان کے لیے موت کے وقت خوشخبریاں ہوں گی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹ چل، تو اس سے راضی ہو اور وہ تجھ سے راضی ہو، بس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کتنا خوبصورت پیغام آئے گا رب کی طرف سے ان لوگوں کے لیے جو فرما برداری کی حالت میں اپنی جان دیں۔ اللہ ہم سب کا انجام بھی اچھا ہو، لیکن اس کے لیے توحید پر زندگی بھر قائم رہنا، شرک سے بچنا، ریاکاری سے بچنا بہت ضروری ہے، اور وفات کے وقت ہمارا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو، اور اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے۔ کثیر بن مرہ کہتے ہیں کہ اپنے مرض الوفات میں معاذ بن جبل نے ہم سے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سن رکھی ہے جو میں اب تک تم سے چھپاتا رہا ہوں، اب بیان کرتا ہوں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ تو حسن خاتمہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ ہمارا انجام اچھا ہو؟ نیکی کے راستے پر استقامت۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ یقیناً جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر استقامت اختیار کی، ان پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہ ڈرو نہ غمگین ہو، اور اس جنت کی خوشخبری پاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ ابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ اچھے خاتمے کے لیے اللہ سے اچھا گمان رکھنا ضروری ہے، اللہ سے ملاقات کی تیاری کرتے رہنا چاہیے، آخرت کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ ومن اراد الآخرۃ وسعی لها سعیها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا۔ جو شخص آخرت کا ارادہ کرے اور اس کے لیے اپنی مقدور پر کوشش بھی کرے، یعنی جتنی کوشش کرنی چاہیے، وسعی لها سعیها، اور وہ مومن بھی ہو، تو ایسے لوگوں کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔ پھر اسی طرح ایمان کے ساتھ فرائض کی حفاظت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 باتیں ہیں جو ان کو ایمان کے ساتھ بجا لایا جنت میں داخل ہوگا۔ جس نے 5 نمازوں کی حفاظت کی اور ان کے وضو، ان کے رکوع اور سجود اور ان کے اوقات کی بھی حفاظت کی، رمضان کے روزے رکھے، بیت اللہ کا حج کیا اگر زاد راہ کی طاقت رکھتا ہو، اور خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کی، تو یہ اعمال انسان کو جنت میں لے جانے والے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، نماز قائم کرے، رمضان کے روزے رکھے، تو اللہ پر حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے۔ اور یہ سب کچھ صرف رمضان کی حد تک نہیں بلکہ ساری زندگی کرتے رہنا ہے، اور پھر خالص اللہ رب العزت کی خاطر کرنا ہے، اخلاص کے ساتھ کرنا ہے، نیک نیتی کے ساتھ کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے اور اسی پر اس کا اختتام ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پھر نیک اعمال کا زاد راہ اکٹھا کرتے رہیں، فراغت کے اوقات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کریں، توبہ استغفار کرتے رہیں، موت کا کثرت سے تذکرہ کرتے رہیں، اپنے مرنے کو قریب ہی سمجھیں، اور اچھی موت کے لیے دعا بھی کریں۔ نیک لوگوں کے ساتھ فوت ہونے کی دعا کرنی چاہیے۔ سورۃ آل عمران میں آتا ہے ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اے ہمارے رب، بے شک ہم نے ایک آواز دینے والے کو سنا جو ایمان کے لیے آواز دے رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، بس ہمارے گناہ بخش دے اور ہم سے ہماری برائیاں دور کر دے اور ہمیں نیکیوں کے ساتھ فوت کر۔ پھر اسلام کی حالت میں فوت ہونے کی دعا کرنی چاہیے، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ اے ہمارے رب، ہم پر صبر انڈیل دے
اور ہمیں اس حال میں فوت کر کے ہم فرما بردار ہوں۔ یوسف علیہ السلام کی دعا ہے انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا مددگار ہے، مجھے مسلم ہونے کی حالت میں فوت کر اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ اللہ سے اسلام کی حالت میں زندہ رہنے اور اسلام کی حالت میں فوت ہونے کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہم توفنا مسلمین واحینا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مفتونین، اے اللہ ہمیں حالت اسلام میں موت عطا فرما، حالت اسلام میں زندہ رکھ اور نیک لوگوں میں شامل فرما کہ ہم نہ رسوا ہوں اور نہ ہی کسی فتنے کا شکار ہوں۔ تو پھر کرنے کے کام کیا ہیں؟ ہمیں تقویٰ اور اسلام کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے۔ تقویٰ دل کے حال کا نام ہے اور اسلام ظاہر کا نام ہے، یعنی اپنے ظاہر اور باطن کو خوبصورت بنانا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاطر زندگی بسر کرنی ہے، اپنے فرائض ادا کرنے ہیں، کسی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا، چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل سے ڈرو اور کسی نیکی کو حقیر مت سمجھو، اگرچہ وہ نیکی اپنے ڈول سے کسی پانی مانگنے والے کے برتن میں پانی ٹپکانا ہی کیوں نہ ہو۔ پھر اللہ سے ڈرتے ہوئے گناہ چھوڑنے ہیں۔ رمضان بہترین موقع ہے کہ جس میں ہم گناہوں کو چھوڑ دیں، نمازوں کی پابندی کریں اور بہت سارے نیکی کے کام کریں، قرآن پڑھیں، دعائیں مانگیں، کیونکہ روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے، تراویح کا اہتمام کریں۔ اس سال کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ مسجدوں میں اگر نہیں جا سکتے، احتیاط کے تقاضے کے تحت اگر اجتماعی عبادت نہیں ہو سکتی، ہر کوئی اپنے اپنے گھر پر ہے، تو خاص طور پر تراویح کے وقت آپ مصحف کھول کر، چاہے آپ اپنے موبائل فون سے کھولیں یا آپ قرآن مجید سے کھولیں، دیکھ کر تراویح پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر گھر میں زیادہ لوگ ہیں تو ایک شخص دیکھ کر تراویح لیڈ بھی کر سکتا ہے، یعنی مصحف سے دیکھ کر بھی پڑھا سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے ذکوان، وہ مصحف سے دیکھ کر نماز لیڈ کرتے تھے۔ پھر اسی طرح ہم اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں، جائزہ لیں کہ ہمارے اندر کون کون سے حرام کام ہیں، تو اللہ کے ڈر سے ان کو چھوڑ دیں، اپنی خواہشات قابو میں رکھیں۔ روزہ تو ہمیں سیلف کنٹرول سکھاتا ہے، جن چیزوں کے لیے ٹیمپٹیشن ہوتی ہے ان کو انسان روزے میں چھوڑ دیتا ہے، چاہے کتنی ہی پسند کی چیز کیوں نہ ہو۔ تو اسی طرح بری خواہشات پر بھی قابو رکھیں، اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ نظروں کی حفاظت میں صرف ظاہری طور پر نہیں بلکہ موبائلز کے اوپر بھی، فونز کے اوپر بھی تصویریں دیکھنا، عورتوں کے لیے مردوں کی یا مردوں کے لیے عورتوں کی، یا پونز یعنی ننگی تصویریں دیکھنا، یہ سب کچھ حرام میں آتا ہے، اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ پھر اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنے باطن کی حفاظت، اپنے خیالات کی حفاظت۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب آپ باطنی چیزوں کو اچھا کر لیں گے تو اللہ ظاہری چیزوں کو بھی اچھا کر دے گا، یعنی اندر سے اٹھے گا، اندر کو اچھا کرنے کی فکر کریں تو ظاہر خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ لباس کے معاملے میں اللہ کا تقوی اختیار کریں، لوگوں سے بے نیاز رہیں، مخفی رہیں، لوگوں سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھیں، خاموشی سے کام کریں، چھپ چھپ کر نیکیاں کریں، اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی تقوی کی نصیحت کریں۔ قوا انفسکم واہلیکم کی تفسیر میں مجاہد کہتے ہیں تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی نصیحت کرو اور انہیں ادب سکھاؤ۔ پھر خادموں کے ساتھ نرم سلوک کریں، جانوروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، کیونکہ ان کے بھی ہم پر حقوق ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان بے زبان جانوروں کے معاملے میں اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تقوی کی خاطر صلہ رحمی کریں، رشتہ داروں کو میسج بھی بھیجیں، لیکن ایک بات سے پرہیز کریں کہ ہر شخص اٹھتا ہے اور ایک میسج رمضان مبارک کا سب کو گروپس میں ادھر ادھر پوسٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، جس سے میسیجز کی تعداد بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اس طرح کے کاموں سے بھی ذرا پرہیز کریں تاکہ دوسروں کا وقت ضائع نہ ہو، اور زیادہ سے زیادہ وقت یعنی رمضان کے انتہائی قیمتی وقت کو اللہ تعالیٰ کے ذکر اذکار میں گزاریں اور نیکیوں میں اور عبادت کے کاموں میں گزاریں، نہ کہ سارا وقت موبائل پہ میسیجز ہی چیک کر کے جواب دیتے رہیں۔ پھر یہ کہ لوگوں سے درگزر کریں۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، معاف کرنا تقوی کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ اپنے شر سے لوگوں کو بچائیں۔
تقوی والوں سے دلی تعلق رکھیں کیونکہ قیامت کے دن وہی آپ کے دوست ہوں گے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. اس دن متقین کے علاوہ سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. لہذا تقوی والوں سے محبت کریں اور ان کی کمپنی میں رہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن آدمی کے علاوہ کسی کی صحبت اختیار نہ کرو اور تمہارا کھانا سوائے متقی کے کوئی نہ کھائے. اگر کوئی تقوی کی نصیحت کرے تو اس کو قبول بھی کریں. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ بات یہ لگتی ہے کہ ایک آدمی دوسرے سے کہے اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، اور وہ آگے سے جواب دے علیک بنفسک، تم اپنی فکر کرو. حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں کسی نے کہا تھا اتق اللہ تو انہوں نے اپنا گال زمین پر رکھ دیا تھا کہ ہاں واقعی مجھے ڈرنے کی ضرورت ہے اللہ سے، اور عاجزی اختیار کی تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تقوی کے اس مہینے میں، قرآن کے اس مہینے میں، روزوں کے اس مہینے میں ہمارے اندر واقعی وہ تقوی پیدا کر دے کہ جو ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے اور ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب ہمارا ڈسکشن کا ٹائم ہے اور ہمارے ساتھ ندا موسیٰ موجود ہیں. اپنی اسکرین پر دیکھیے. ڈسکشن میں حصہ لینے کے لیے آپ کو کچھ آپشنز نظر آ رہے ہوں گے. یو ہیو ٹو کلک آن دا ریز ہینڈ آپشن. بلو ہینڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہوسٹ یعنی کہ ہم آپ کی ریکویسٹ دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ لائیو ڈسکشن میں مائک پر بات نہیں کرنا چاہتے تو آپ چیٹ میں بھی لکھ سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جب آپ کا نام لیا جائے تو اس ٹائم اپنے آپ کو انمیوٹ کیجئے اور بات کیجئے، اور بات کہنے کے فوراً بعد اپنا مائک بند کر دیجئے. اور اگر آپ کو کسی سوال کا جواب معلوم نہ ہو تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اپنا ہینڈ لوور کر سکتے ہیں. اگر آپ نیچے دیکھیں ونس یور ہینڈ ول بی ریزڈ تو اس کے نیچے ہی لوور ہینڈ کا بھی آپشن آ رہا ہوگا، تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ آپ کو سوال کا جواب معلوم نہیں ہے اور ہم کسی اور ساتھی کو موقع دے دیں گے. اوور ٹو یو نیدا باجی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. ہم اپنی لائف جو ہے وہ کلاس کا ڈسکشن سٹارٹ کرتے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ سب نے جو ہے وہ اپنے نوٹس ٹیک ڈاؤن کیے ہوں گے اور ان کو آپ نے جو ہے وہ ایک دفعہ ریویژن ہوگا آپ کا یہ انشاءاللہ. تو لیٹ سٹارٹ. پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. جی، سب سے پہلا سوال ہمارے پاس کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یہ وہ آیت ہے کہ جس کی آج آپ نے تفسیر سنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اب سوال کیا ہے اس سے ریلیٹڈ کہ قرآن مجید کی یہ آیت اسلامی اخلاق کے اصولوں میں سے ایک اہم اصول پر مبنی آیت ہے. وہ اصول بتائیے جو آپ نے اس آیت سے اخذ کیا یا جو آپ کے سمجھ میں آیا. جی، ہمارے پاس جو ہینڈ ریزڈ آپشنز ہیں اس میں ہمارے پاس سب سے پہلا جو ہاتھ اٹھا ہوا ہے جی سحرش انصاری، آپ جواب دیں گی؟ کیا اصول سمجھ میں آیا آپ کو اس آیت سے؟ جی باجی، اس میں ہمیں یہ اصول سمجھ آیا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی اختیار کرنے کا حکم دے رہا ہے اور اس پر ثابت قدم رہنے کا بھی حکم دیتا ہے، اور ہمیں یہ ثابت قدم رہنا موت تک جو ہے ہمیں یہ جو کام جو ہے اختیار کرنا ہے. شاباش، بہت اچھا آپ نے اس کو خلاصہ کر دیا. اس کا جواب دیکھ لیتے. جی، اللہ کے بندوں کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، نمبر 1. پھر اس پر ثابت قدم رہنے کا حکم دیا گیا ہے، اور نمبر 3 تیسری بات کیا ہے کہ موت تک استقامت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس آیت کے اندر. موونگ آن. جی، اسی آیت میں آپ دیکھیے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یہاں پر سلف صالحین میں سے ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حسن بصری، اکرمہ، قتادہ اور مقاتل نے حق تقاتہ کا کیا مطلب بتایا ہے. اگر آپ نے نوٹ کیا ہے تو آپ بہت آسانی سے بتا سکتے ہیں. جی،
میں موقع دینا چاہوں گی فراح کو. فراح آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کیجئے اور بتائیے. یہاں تک کہ موت آ جائے. جی اللہ کی یہاں پہ کیا ہے کہ حق تقاتی ہی کہ آپ نے جو یہ اسکالرز ہیں ابن مسعود, حسن بصری, اکرمہ, قتادہ, مقاتل, انہوں نے کیا مطلب بتایا ہے حق تقاتی ہی کا؟ جی سوال یہ ہے, چلے کسی اور سے پوچھ لیتے ہیں. جی انیلا ارم آپ بتائیں گی؟ جی میں بتاؤں گی. جی اس کا بتائیے. مطلب جو بتایا گیا ہے وہ ہے اس کی اطاعت کی جائے, اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے, اس کا شکر بجا لایا جائے, اس کی ناشکری نہ کی جائے, اس کا ذکر کیا جائے, اس کو بھلایا نہ جائے, اور خاص طور پر اپنی زبان کی حفاظت کی جائے. بارک اللہ فیکی, ماشاء اللہ آپ نے تو ساری وہی باتیں بتا دیں کہ جو کہ ایز اٹ از کوٹ کی گئی تھی. اللہ کی اطاعت کی جائے, اس کی نافرمانی نہ کی جائے, اس کا شکر بجا لایا جائے, اور اس کی ناشکری نہ کی جائے, اور اس کا ذکر کیا جائے, اس کو بھلایا نہ جائے, اور خاص طور پر اپنی زبان کی حفاظت کی جائے. تو یہاں سے سب سے زیادہ جو تقویٰ ہے وہ انسان کی اس کی زبان سے جھلکتا ہے. تو اس لیے رمضان بھی آ رہے ہیں, اور ویسے بھی رمضان نہ بھی ہوں تب بھی ہمیں اپنی زبان کی بہت حفاظت فرمانی ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلیں موونگ آن ٹو دا نیکسٹ سلائیڈ. جی تقویٰ کا مادہ, لغوی اور اصطلاحی معنی بتائیے. تقویٰ کا روٹ ورڈ جو 3 لیٹرز ہوتے ہیں وہ کیا ہیں؟ کسی نے نوٹ کیا ہے؟ جی ہمارے پاس ہینڈ ریزڈ میں آپشنز آ رہے ہیں امینہ کے. امینہ, آمنہ یا امینہ, آپ بتائیے, آپ کا ہینڈ ریزڈ آ رہا ہے. جی تقویٰ کا مادہ بتائیے, روٹ ورڈ بتائیے. جی فرزانہ خاتون آپ بتائیں گی. جی ہمارے پاس کچھ چیٹ پر بھی آ رہے ہیں, میں چیٹ سے اٹھا لیتی ہوں. تقویٰ کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے واو قاف یا. ٹھیک ہے, اور یہ کافی لوگ جو ہے وہ لکھ رہے ہیں, اور مجھے نظر بھی آ رہا ہے جنت شیخ نے لکھا ہے, اور کافی اور بھی ساتھی ہیں جو لکھ رہے ہیں. میں سب کا نام نہیں لے سکوں گی, لیکن بارک اللہ فیکی کہ آپ سب کو اللہ تعالیٰ اس کی جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ کے دلوں میں تقویٰ کو بسا دے. آمین. جی اس کے لغوی معنی کیا ہیں, کوئی بتائے گا؟ جی ایک چیز کو دوسری چیز سے ہٹانا یا الگ کرنا. شاباش, بہت اچھا آپ نے جواب دیا. جی کوئی یہ ہمیں کوئی آرمز ایس کیو نے جواب دیا ہے. ٹھیک ہے جی الحمدللہ. جی اور کوئی جواب دینا چاہے گا؟ ٹھیک ہے, ایک چیز کو دوسری چیز سے ہٹانا نصرت ناز کہہ رہی ہیں. ویری گڈ. ٹھیک ہے, بچنا مائنس کے کیا ہے؟ جی فرزانہ آپ بتائیے. بچنا بچنا. ٹھیک ہے, اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ کس چیز سے بچنا؟ اللہ کی نافرمانی سے. ٹھیک ہے, اللہ کی نافرمانی سے بچنا. اور کیا کرنا؟ اور کس چیز سے بچنا؟ گناہوں سے بچنا. گناہوں سے بچنا. جی سلائیڈ دکھائیے, اس کا جواب دیکھیے. جی تقویٰ کے جو مادہ ہے وہ ہے واو قاف یا. لغوی معنی ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ہٹانا اور دور کرنا, اور متقی آدمی اپنے آپ کو نیک عمل کے ذریعے نافرمانی اور عذاب سے بچاتا ہے. تو بیسکلی جو ورڈ آپ نے ریممبر کرنا ہے کہ تقویٰ کے جو معنی ہیں وہ ہے بچانا. اور بچانا کس چیز سے؟ کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے, اللہ کی نافرمانی سے بچائے, ناشکری سے بچائے, اور انسان اصطلاحی معنی کیا ہے کہ فرائض ادا کر کے اپنے آپ کو عذاب سے بھی انسان بچائے, یعنی آخرت کے عذاب سے بچائے. چلیں جی الحمدللہ, آپ سب لوگ بہت غور سے سن رہے ہیں اور بہت اچھے سے آپ سب نے لیسنس کو اپنے نوٹس بنا رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بڑی جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ سب کو استقامت دے. آمین. ابن القیم رحمہ اللہ. جی میں آپ سے جواب لیتی ہوں. ابن القیم رحمہ اللہ نے تقویٰ کے 3 درجات کون کون سے بیان کیے ہیں؟ جی کون بتائے گا؟ زنیرہ گل آپ جواب دیں گی.
اگر آپ نے نوٹ کیا ہے تو آپ جواب دے سکتی ہیں، ادروائز جنت شیخ آپ جواب دے دیجئے. جی ہمارے پاس چیٹ پہ بھی آ رہا ہے. جی 3 درجات ہیں. وہ کون سے 3 درجات ہیں؟ جو ابن القیم جو ہیں وہ ایک اسکالر ہیں اور انہوں نے تقویٰ کے 3 درجات بتائے ہیں، 3 لیولز ہیں. جی کون بتائے گا؟ ساجدہ حامدانی بتائیں گی؟ کسی نے نوٹ کیے ہیں؟ جی کسی اور کو موقع دے دیتے ہیں، ادروائز پھر ہم اپنا سلائیڈ پہ جواب دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے جی الحمدللہ ہمارے پاس ایک چیٹ پہ بھی آنسر آیا ہے کہ گناہ اور حرام سے بچنا اور مکروہ کام سے بچنا اور فضول کام سے بچنا. بارک اللہ فیکم اقرا سیدہ، آپ نے بالکل صحیح جواب دیے کہ دل اور اعضاء کو حرام کاموں سے بچانا. نمبر 2 مکروہ کاموں سے بچانا، فضول اور بے فائدہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا. یہ جو ہے وہ تقویٰ کے درجات ہیں. ٹھیک ہے، یعنی انسان جو ہے وہ پہلا کرے گا جی، اور پھر اپنے آپ کو ایسے اعمال سے بچائے گا جو کہ مکروہات ہیں، اور پھر فضول اور لغویات سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا. الحمدللہ. جی اگلا سوال ہے، قرآن مجید کی متعدد آیات سے تقویٰ کے فوائد کا پتہ چلتا ہے، ان میں سے کچھ فائدے اگر آپ میں سے کوئی ایک بھی بتا دے تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تقویٰ اپنا کر انسان کو کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں؟ جی تنزیلہ خلیل. تنزیلہ مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی. سوری تنزیلہ، ہمیں آپ کو ڈراپ کرنا پڑے گا، مجھے آپ کی بالکل آواز نہیں آ رہی. جی اشال آمن آپ بتائیں گی. اس سے یہ ہے کہ ہمیں تقوی اختیار کرنے سے ہمیں خوف اور غم سے نجات ملتی ہے، اللہ کا ساتھ ملتا ہے، ہدایت ملتی ہے، مشکلات سے بچنے کا ذریعہ ہے، اور گناہوں سے معافی اور جنت کی بشارت ملتی ہے. ماشاء اللہ زبردست، بہت اچھے آپ نے جواب دیے. الحمدللہ. جی کچھ اور بھی آنسرز دیکھ لیتے ہیں جو چیٹ پہ آ رہے ہیں کہ فرقان حاصل ہوتا ہے، ہدایت ملتی ہے، اللہ کا ساتھ ملتا ہے، جنت کی بشارت ملتی ہے، فرقان نصیب ہوتا ہے، کبیرہ گناہوں سے نجات ملتی ہے، الحمدللہ اللہ کی دوستی نصیب ہوتی ہے. تو ہم یہی سارے جوابات دیکھتے ہیں کہ جو کہ ہمیں تقویٰ کی بدولت حاصل ہوتے ہیں. ماشاءاللہ آپ سب لوگ بہت اچھے سے اس کو یاد کیے ہوئے ہیں، اور تقویٰ کی بدولت مزید کیا آسانیاں ملتی ہیں کہ معاملات میں آسانی ہو جاتی ہے، گناہوں کی معافی اور اجر عظیم کا ذریعہ ہے، قیامت کے دن تکلیف اور غم سے نجات کا باعث ہوگا تقویٰ، قیامت کے دن کامیابی کا باعث ہوگا، آخرت کے درجات کی بلندی کا سبب ہوگا، متقین کے لیے جنت کی بشارت ہے، اور عظیم بادشاہ کے قریب جگہ ملے گی عند ملیک مقتدر. سورۃ القمر کی آیت کا یہ ایک حصہ ہے. الحمدللہ. موونگ آن ٹو the نیکسٹ کوسچن. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ معزز کون ہے، یعنی سب سے زیادہ آنریبل، سب سے زیادہ رسپیکٹیبل اللہ کی نگاہ میں کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جی شاباش، بہت سارے لوگ جواب دے رہے ہیں کہ متقی انسان جو ہے وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ رسپیکٹیبل اور آنریبل ہے. جی اور اس کی ایک آیت بھی آتی ہے قرآن میں کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو متقی ہے. الحمدللہ بارک اللہ. چلیں آگے بڑھتے ہیں. تقویٰ کو بڑھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اب کچھ ٹپس ہیں جو کہ آپ نے شیئر کرنی ہے کہ تقویٰ ایک ایسی طاقت ہے کہ جو ہمارے اندر ہو تو ہم اللہ کے راستے پہ یا صراط مستقیم پر جمے رہ سکتے ہیں. تو اس انرجی کو بڑھانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ایک کانسٹنٹ فورس ہے جو ہم کو صراط مستقیم پر قائم رکھتی ہے. تو کیا کرنا ہوگا اس کے لیے؟ ماشاء اللہ بارک اللہ، بہت اچھے آنسرز آ رہے ہیں کہ قرآن سے تعلق جوڑ کے رکھنا ہوگا، سنت پر عمل کرنا ہوگا. شاباش، سنت رسول کو فالو کرنا ہوگا. جی اس کا جواب بھی دیکھ لیتے ہیں. الحمدللہ. جی کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی،
پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے راستے کی اتباع کرنا اور دوسرے راستے کو ترک کرنا، ہدایت پر استقامت اختیار کرنا، تقوی کے حصول کے لیے دعائیں کرنا اور صحبت صالح اختیار کرنا۔ یہ جو دو آخری پوائنٹس ہیں یہ آپ میں سے کسی نے نہیں بتائے کہ تقوی کے حصول کے لیے دعائیں کرنا اور صحبت صالح اختیار کرنا۔ اور ایک بہت اچھا پوائنٹ آ رہا ہے جو کہ فرا لکھ رہی ہیں کہ روزے رکھنا، بالکل روزے رکھنے سے انسان کے اندر تقوی کی مضبوطی آتی ہے۔ شاباش، بارک اللہ۔ چلیں اب تقوی کو بڑھانے کے لیے مسنون دعائیں کون سی ہیں؟ کسی کو یاد ہیں یہ دعائیں؟ تو کوئی مجھے سنائے یہ دعا۔ جی ہمارے پاس بس آخری ہی چند لمحات ہیں، میں کسی ایک کو مائک پر کہوں گی کہ جواب دیں اس کے حوالے سے۔ جی فرزانہ خاتون آپ بتائیں گی تقوی کو بڑھانے کے لیے مسنون دعا کون سی ہے؟ جی میرے خیال سے شاید آپ کا مائک اوپن نہیں ہو رہا۔ ٹھیک ہے جی، سائمہ جبین کہتی ہیں چیٹ میں کہ اللہم انی اسألک الہدا والتقا والعفاف والغنا۔ شاباش، بارک اللہ۔ اور جیسے کہ آپ سے بات بھی ہوئی تھی کہ آپ نے روزانہ کوئی ایک دعا، جب ہم نے لیسن ڈے 2 پہ ہم نے دعا کا لیسن پڑھا تھا تو اس میں ہم نے آپ کو ایک ہوم ورک دیا تھا کہ آپ نے 30 دعائیں رمضان کی نکالنی ہے۔ تو ایک دعا الحمدللہ آپ کو یہ بھی پتہ چل گئی کہ آپ نے تقوی کے لیے دعا کرنی ہے، کیونکہ یہ ایک ڈرائیونگ فورس ہے جو آپ کو نیکی کے راستے پہ قائم رکھے گی اور آپ کو گناہوں سے بچائے گی۔ جی سلائیڈ دیکھ لیتے ہیں۔ الحمدللہ، اللہم انی اسألک الہدا والتقا والعفاف والغنا، یہ ایک دعا ہے۔ اور دوسری دعا ہے کہ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ ٹھیک ہے، تو یہ دعائیں، یہ سلائیڈ آپ کے ساتھ شیئر کر لی جائے گی اور انشاءاللہ آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں، مانگ سکتے ہیں اور یاد بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ جی حسن خاتمہ کے لیے کیا کرنا چاہیے، کوئی بتائے گا؟ جی وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کی بات کی گئی ہے اس آیت کے اندر، تو کیا کرنا ہوگا؟ جی کوئی جواب دے گا؟ چیٹ ہمارے اٹینڈیز میں سے کوئی زبانی جواب دینا چاہے گا؟ زنیرہ گل آپ جواب دیں گی؟ ٹھیک ہے جی، الحمدللہ یہاں پر کافی چیٹ پہ آنسرز آ رہے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے مائکس اوپن نہیں ہو رہے، لیکن یہاں پر کافی جواب آ رہے ہیں کہ موت کی تیاری کرنی ہے اور پھر دعا ضرور کرنی ہے۔ سلائیڈ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں اس میں کیا نظر آ رہا ہے۔ جی نیکی کے راستے پر استقامت اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا، اللہ سے ملاقات کی تیاری کرنا، آخرت کے لیے محنت کرنا اور ایمان کے ساتھ فرائض کی بھی حفاظت کرنا، نیک اعمال کا زیادہ راہ اکٹھا کرنا اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہنا۔ ٹھیک ہے جی، الحمدللہ۔ پھر اسی طرح توبہ استغفار کرنا، جی یہاں پہ شامیر بھی لکھ رہی ہیں کہ توبہ کرنا، اور پھر موت کا کثرت سے تذکرہ کرنا، اپنے مرنے کو قریب سمجھنا، اچھی موت کے لیے دعا کرنا، نیک لوگوں کے ساتھ فوت ہونے کی دعا کرنا، اسلام کی حالت میں فوت ہونے کی دعا کرنا۔ یہ دعا جو ہے وہ انشاءاللہ آپ نے مانگنی ہے۔ یہ ایک اور دعا آپ کو پتہ چل گئی، ایک تقوی کی دعا آپ کو پتہ چلی، اور دوسری دعا یہ ہے کہ خاتمہ بالخیر کی دعا بھی آپ نے مانگنی ہے انشاءاللہ۔ تو یہ آپ کی 2 دعائیں آج کے لیسن سے پتہ چل گئی۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ کلام کیا ہے؟ حدیث کی روح سے بتائیے۔ جی فوزیہ شفیق آپ بتا سکتی ہیں؟ اس وقت یاد نہیں آ رہا، مسز میں نے لکھا ہے۔ جی کوئی اور بتا سکتا ہے؟ یس سب سے جی بتائیے تنزیلہ خلیل۔ یہ کہ کوئی مطلب آپ کو تقوی کی ہدایت کرے، اللہ سے ڈرو اور آپ آگے سے کہو کہ آپ اپنی فکر کرو۔ شاباش، ویری گڈ، الحمدللہ، بالکل۔ اور یہ دیکھیں یہ ہمارے ساتھ بہت ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں کچھ اچھی نصیحت کرتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ تم اپنی فکر کرو، تو یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو اگر ہمیں کوئی کبھی کسی بات پہ ہماری رہنمائی کرے تو ہمیں اس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے
اور عاجزی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے، اس کو لے لینا چاہیے. چلیں اور دیکھتے ہیں جی مزید کرنے کے کام کیا ہیں. اب یہ آپ کا ہوم ورک ہے، یہ سلائیڈز آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی کہ کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھیں، چھوٹی سی چھوٹی نیکی ہو، چاہے وہ کسی اپنے ساتھی کے ڈول میں پانی ڈالنا ہی کیوں نہ ہو، اس کام کو کر گزریں. اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے گناہوں کو چھوڑ دیں. کوئی گناہ سوچیں کہ آپ نے اس رمضان میں اس گناہ کو چھوڑنے کی عادت ڈالنی ہے. اپنا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو اینالائز کریں کہ میں کہاں سٹینڈ کرتی ہوں. اپنی خواہشات پر قابو رکھیں، اپنی نظروں کی حفاظت کریں اور اپنی زبان کی حفاظت کریں. مزید ہوم ورکس دیکھ لیتے ہیں کہ لباس کے معاملے میں بھی اللہ کا تقوی اختیار کریں. اپنا لباس ضرور چیک کریں کہ وہ تقوی کے خلاف تو نہیں، اور اسی طرح لوگوں سے بے نیاز اور مخفی رہیں. خادموں کے ساتھ نرم سلوک کریں، اور رمضانوں میں تو خاص طور پہ خادموں کا خیال رکھیں کیونکہ وہ بھی روزے سے ہوں گے. تقوی کے حصول کے لیے صلہ رحمی کریں، جانوروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں. گرمیاں آ رہی ہیں تو جانوروں کے لیے پانی کا انتظام کم سے کم جو ہم کر سکتے ہوں تو ضرور ان کے لیے اپنے چھتوں پہ، اپنے ٹیرسز پہ، گارڈنز میں جا کے پانی رکھائیں. اور اپنے شر سے لوگوں کو بچائیں، یعنی کسی کو تکلیف نہ دیں. اور مزید ہوم ورکس کیا ہیں کہ اپنے باطن کی حفاظت کریں، گھر والوں کو تقوی کی نصیحت کریں، لوگوں سے درگزر کریں، تقوی والوں سے دلی تعلق رکھیں. اگر کوئی نصیحت کرے تو اسے قبول کریں، اللہ کی خاطر زندگی بسر کریں اور فرائض ادا کریں. ٹھیک ہے جی، 5 نمازوں کی پابندی کرنی ہے. الحمدللہ اب ہمارا جو ہے وہ پولنگ ٹائم ہے. آپ سب کا کوئز ہے. جی شفق، ہم اس وقت کوئز لیں گے پہلے. جی پہلے کوئز ہی لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم ٹرانسلیشن ٹائم کو کنٹینیو کریں گے. اوور ٹو یو شفق. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کچھ ہمارے پاس ٹائم کم ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ میں سوال پڑھتی جاؤں گی، ساتھ میں آپشنز بھی پڑھتی جاؤں گی، اور میں چاہوں گی کہ آپ اسی لمحے اپنا جو جواب ہے درست اس کو سلیکٹ کرتے جائیں تاکہ ہم ساتھ ساتھ بڑھتے جائیں. اینڈ بائی دا ٹائم ہم لاسٹ کویسچن پہ پہنچیں تو کیا ہو کہ ہم انشاءاللہ العزیز رزلٹ جو ہے اس کو کمپائل کر لیں گے اور آپ کے ساتھ شیئر کر لیں گے. تو آر یو آل ریڈی؟ آن دا کاؤنٹ آف 3 لیٹس بگن. آپ کی اسکرین پر ایک وقت میں ایک ہی سوال آئے گا. فیس بک پہ موجود ساتھی نہیں دیکھ پائیں گے، وہ بالکل اداس نہ ہوں، ان کے ساتھ ہم بعد میں لنک شیئر کر دیں گے. 1 2 and 3. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی تو پہلا سوال آپ کی اسکرین پر موجود ہے. انسانوں کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ دنیاوی تعلیم حاصل کرنا، زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرنا. جی تو آپ اس میں سے رائٹ اپنی سلیکشن کیجئے اور نیکسٹ دبا دیجئے. نیکسٹ کویسچن ہے، تقوی انسان کے دل میں کس کی عظمت اور خوف سے پیدا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ، لوگوں، یا پھر فکر و فاقہ؟ ٹھیک ہے جناب. تیسرا سوال، ہم اس کو بہت اچھے سے ڈسکشن میں بھی کور کر چکے ہیں. لفظ تقوی کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ واو خوف یا، تا خوف واو، یا پھر کاف واو یا؟ امید ہے یہاں کوئی کنفیوژن نہیں ہوگی. ابن القیم کے قول کے مطابق تقوی کا مطلب کیا ہے؟ ہر مشکل میں صبر کرنا، اچھے اخلاق کا اظہار کرنا، ایمان کی حالت میں اجر کی نیت رکھتے ہوئے اللہ کے احکامات پر عمل کرنا، اور مناہیات سے رک جانا. جی کویسچن نمبر 5 ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم کی کس عضو کی طرف، یعنی کس آرگن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تقوی یہاں ہے؟ یہ بات انہوں نے 3 دفعہ کہی تھی. آنکھ، زبان یا دل؟ ٹھیک ہے جناب. ڈیش وہ ہوتا ہے جو گناہوں سے بچتا ہے اور فرائض ادا کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے. کیا وہ کافر ہے، متقی ہے یا منافق ہے؟ جی رائٹ آپشن سلیکٹ کیجئے اور آگے بڑھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سب سے زیادہ متقی ہو وہ سب سے زیادہ مالدار ہے، عزت والا ہے یا مشہور ہے؟ جی
نیکسٹ کوشچن نمبر 8 سورہ آل عمران آیت 102 کے اس حصے سے آپ نے اپنے لیے کیا سبق سیکھا؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اپنے لیے حسن خاتمہ کی دعا کرنی ہے، اپنے لیے صلہ رحمی کی دعا کرنی ہے، یا پھر اپنے لیے سچ بولنے کی دعا کرنی ہے. جی اب ہمارے پاس صرف 2 کویسچنز رہ گئے ہیں. اس کے فوراً بعد جو ہے انشاءاللہ ہم اپنا رزلٹ کمپائل کر کے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. کویسچن نمبر 9 ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تقویٰ گناہوں پر اصرار کرنے کا نام ہے یا پھر اصرار کو چھوڑ دینا ہے؟ لاسٹ کویسچن نمبر 10 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے ڈیش کا اقرار کرے اور اسی پر اس کا خاتمہ ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا. ان تینوں میں سے کون سا وہ کلمہ ہے جس کے بارے میں یہاں بات کی جا رہی ہے؟ سلیکٹ کیجئے، سبمٹ کیجئے. اور میں دیکھ رہی ہوں بہت تیزی سے جو ہے آپ لوگ سبمٹ کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے. ابھی کچھ دیر پہلے 40% آ رہا تھا میرے پاس اور اب ماشاءاللہ سے جو ہے وہ 70+ آ رہا ہے. بس ہم 10 سیکنڈز اور ویٹ کریں گے انشاءاللہ. اور میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ لوگوں نے چیٹ میں بھی مینشن کرنا شروع کر دیا ہے کہ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ سے کر لیا ہے. دیٹ واز ویری ویری کوئک الحمدللہ. چلیے جناب اینڈ کرتے ہیں یہاں اپنے پولز کو اور دیکھتے ہیں ریزلٹس. جی تو ریزلٹس آپ کے سامنے ہیں. میں چاہوں گی کہ بس میں صحیح جواب کو جو ہے وہ ہم دیکھتے جائیں انشاءاللہ. پہلے جواب کو تو سبھی نے صحیح جواب دیا کہ انسانوں کی ابتدائش کا مقصد صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے. ٹھیک ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. نمبر 2 جو ہے وہ بھی ماشاءاللہ 99% نے صحیح کہا ہے کہ تقویٰ انسان کے دل میں اللہ کی عظمت اور خوف سے پیدا ہوتا ہے. اور لفظ تقویٰ کا روٹ ورڈ ابھی بھی I'm sorry کہ کچھ لوگوں نے نہیں صحیح گیس کر پائے، تو کوئی بات نہیں انشاءاللہ. کویسچن نمبر 4 تھا کہ ابن القیم کے قول کے مطابق تقویٰ کا مطلب کیا ہے؟ وہ بھی ماشاءاللہ سے 92% نے صحیح انتخاب کیا ہے. اینڈ نمبر 5 جو ہے وہ دل تھا، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے کہا تھا کہ یہاں جو ہے وہ یہ دس آرگن جو ہے تقویٰ وہاں موجود ہے، اس کی جگہ یہ ہے. اینڈ کویسچن نمبر 6 جو ہے ماشاءاللہ سے آپ لوگوں نے 99 نے کہا کہ متقی وہ ہوتا ہے جو گناہوں سے بچتا ہے اور فرائض ادا کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے. کویسچن نمبر 7 کا بھی ماشاءاللہ 94% لوگوں نے صحیح جواب دیا ہے. اینڈ دین موونگ آن کویسچن نمبر 8 میں بھی بالکل آپ نے صحیح کہا کہ جو ہے اپنے لیے حسن خاتمہ کی دعا کرنی ہے. کویسچن نمبر 9 جو ہے اس کو آپ لوگوں نے کہا کہ اصرار کو چھوڑ دینا ہے، بالکل صحیح کہا. اور کویسچن نمبر 10 جو ہے ماشاءاللہ 94% got it right. لا الہ الا اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے اور اس پر اس کا خاتمہ ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا. تو یہیں پر ہمارا وقت ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ یہ لنک دوبارہ آپ کے ساتھ گروپس میں شیئر کر دیا جائے گا اور جو ہمارے فیس بک کے ساتھی ہیں ان کے لیے فیس بک پہ شیئر کر دیا جائے گا. آپ خود بھی دوبارہ کیجیے گا اور اپنے فیملی اینڈ فرینڈس کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ آئی ایم بیک ناؤ. اور انشاءاللہ آج ہم ٹرانسلیشن ٹائم اپنا سٹارٹ کریں گے. اور پہلے میں آپ کی جو ہم نے کل آیت کی تھی اس کا ٹرانسلیشن آپ سب سے سننا چاہوں گی. تو سلائیڈ دکھائیے اور آپ میں سے جس کے ہینڈز ریزڈ اپ ہوں گے اور جن کے پاس مائک آیا ہوگا وہ ان کا میں نام کال آؤٹ کروں گی اور پھر انشاءاللہ آپ نے جو ہے وہ اس آیت کا ترجمہ سنانا ہے. ٹھیک ہے، تو میں چاہوں گی کہ چونکہ آیت تھوڑی سی بڑی ہے تو 2 لوگ جو ہیں وہ ایک آیت کا ترجمہ سنائیں. اور پہلے آپ نے مثل الذین سے لے کے مئۃ حبہ تک پہلا پارٹیسپینٹ سنائے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ سیکنڈ پارٹیسپینٹ واللہ یضاعف سے لے کے واسع علیم تک جو ہے وہ ترجمہ سنائیں گے. ٹھیک ہے، اور اس میں یہ ہے کہ کسی نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بار بار نہیں پڑھنا. دفعہ پڑھ لیتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میرے پاس اس وقت جو سب سے پہلا مائک اوپن ہے وہ عمر عبداللہ کے نام سے آ رہی ہیں پارٹیسپینٹ. پلیز آپ بتائیے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مثال
الذین ان لوگوں کی جو ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں کمثلی مانند مثال حبتن ایک دانے کے انبتت اس نے اگائی سبع 7 سنابلا 7 جی سنابلا جی سنابلا بھول گئی بالیاں بالیاں فی کلی سنبلتن ہر بالی میں 100 حبہ دانے ہیں حبتن دانے ہیں. شاباش، بہت اچھی سی کوشش ہے، احسنتی، زبردست. جی آپ سنائیں گی پرویزہ یا پروائزہ؟ سوری میں آپ کا نام اگر جی غلط میڈم پروناؤنس السلام کر رہی ہوں علیکم. تو جی واللہ جی یضاعف، اور اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے لمن یشاء جس کو چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا اور علم والا ہے. ٹھیک ہے، لمن یشاء کے معنی ہیں جس کے لیے وہ چاہتا ہے. ٹھیک ہے، لمن جی جس کے یشاء جس وہ کے لیے وہ چاہتا ہے. چاہتا ہے، وہ شاباش، چاہتا بارک اللہ، بہت اچھی کوشش. جی حفصہ حسین آپ سنائیں گی. جی حفصہ سنائیے. جی فضا آپ سنائیں گی. مثال جی الذین ان کی جو شاباش ينفقون خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مالوں کو شاباش فی اللہ کے سبیل اللہ راستے میں کمثل مانند مثال حبات ایک دانے کی ہے انبتت اس نے اگائے سبیع 7 ایک سنابل منٹ، امبتت بالیاں کے بعد کیا پڑھا ہے آپ نے؟ فی جی سبع 7 سنابل بالیاں فی سنابیلا. کلی سنابلا جی پوری حرکت ادا کریں. بالیاں جی آگے. فی کلی ہر بالی میں سنبلاتن 100 دانے جی ماعت دانے علی میں میعتو میعتو دانے 100 حبتن حباتن دانے شاباش. حباتن دانے. ٹھیک ہے، اچھا اب آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ اس ترجمے کو جب آپ اگلی آیت ریوائز کریں گے نا انشاءاللہ، یا اگلی آیت کا ترجمہ یاد کریں گے تو پچھلی آیتوں کو ریوائز ضرور کرنا ہے. اگر آپ نے پچھلی آیت ریوائز نہیں کری تو پھر آپ اگلی آیت پہ جائیں گے تو پچھلی سب بھولتی جائیں گے. تو انشاءاللہ جب آپ کے 30 ڈیز ہمارا یہ کورس چلے گا اور 30 ڈیز جب آپ کی 30 آیتیں ہو جائیں گی انشاءاللہ، تو آپ کو ساری آیتیں جو ہیں وہ بالکل اچھے سے ان کا ترجمہ یاد ہو جائے گا، اور آپ انشاءاللہ وہ کسی کو کوٹ بھی کر کے بتا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صدقے کا یہ اجر بتایا ہے. تو پھر جب آپ قرآن کی بات کریں گے تو اس کا اثر بھی لوگوں کے دلوں پر بہت مزے سے ہو جاتا ہے، اور اللہ کی بات تو حق بات ہوتی ہے، اس کو تو پھر کوئی رد نہیں کرتا. ٹھیک ہے، چلیں اس آیت کو مکمل کر لیتے ہیں. عائشہ جبین اس کو مکمل کیجئے. واللہ اور اللہ یضاعف بڑھاتا ہے لمن جس کے لیے یشاء وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ وسیع وسعت والا ہے، وسعت والا واسعن ہے، علیم واسعن واسع وسعت والا ہے، علیم وسعت والا ہے. وسعت نہیں ہے، وسعت ہے، واؤ کے اوپر پیش ہو جاتا ہے. وسعت اچھا یعنی وسعت کشادگی والا ہے، یعنی اللہ کے پاس بہت ہے، اللہ وسعت والا ہے. علیم خوب جاننے والا ہے.
शाबाश, बहुत प्यारा सा आपने तर्जुमा सुनाया। अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए और आपको इस्तकामत अता फरमाए। हम आज के तर्जुमे जो हमने आयत पढ़ी है उसकी तरफ चलते हैं और हम इसका तर्जुमा रिवाइज करते हैं। आपने इसी तरह याद करना है जैसे कि मैं इसको पढ़ूंगी, ठीक है? या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो जो, आमनू, ईमान लाए हो, इत्तकू, डरो, अल्लाह, अल्लाह से, हक़, जैसे हक है, तुक़ातिही, उससे डरने का, वला तमूतुन्ना, और हरगिज ना तुम मरना, इल्ला, मगर, व अंतुम, इस हाल में कि तुम, मुस्लिमून, मुसलमान हो। जी, तो ये थी हमारा आज का ट्रांसलेशन टाइम। मूविंग ऑन टू द तजवीद टाइम, तो सो ओवर टू मैम हुमैरा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह बारकल्लाह, आप लोग ने बहुत अच्छा सुनाया। अब हम आते हैं अपने तजवीद की तरफ, और आज की जो आयत तजवीद की आप पढ़ चुके हैं, इंशाल्लाह अब हम आपसे सुनते हैं ताकि इसकी अच्छे से और भी प्रैक्टिस कर सके, और उम्मीद है इंशाल्लाह आपने कल की आयत की भी प्रैक्टिस की होगी। जी, स्क्रीन पे आपके साथ शेयर की गई है फायजा हसन। फायजा अपना माइक ऑन कर लीजिए प्लीज। जी, इस आयत की तिलावत शुरू कीजिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم मुस्लिमून। शाबाश, बारकल्लाह फीकी। एक चीज का हम ख्याल रखेंगे, हमने अपनी स्पीड को कम रखना है, ठीक है, ताकि हम मखारिज, सिफात, हुरूफ को बहुत अच्छा और बहुत वाज़ेह अदा कर सकें। अब जैसे एक वर्ड है या अय्युहल्लज़ीना, अय्यु तशदीद आ गई ना यहाँ पे, तो अच्छे से वाज़ेह करना फायजा। या अय्युहल्लज़ीना, सिर्फ इस लफ्ज को रिपीट कीजिए। या अय्युहल्लज़ीना। शाबाश। अच्छा, बस एक चीज ख्याल रखेंगे, हम ये जो या दांतों को मिला के अदा करते हैं ना, उस तरह नहीं करेंगे। आप फर्क को देखिए, या अय्युहल्लज़ीना और दूसरा है या अय्युहल्लज़ीना, दोनों में फर्क है ना, तो पहला वाला दुरुस्त, ठीक है। आप दोबारा अदा कीजिए इसको। या अय्युहल्लज़ीना। शाबाश, बारकल्लाह। अगला वाला लफ्ज है हक़्क़ तुक़ातिही, इसको पढ़िए, क़ाफ को मोटा कीजिए। हक़्क़ तुक़ातिही। शाबाश। और इसी तरह वला तमूतुन्ना, यहाँ से आयत के आखिर तक पढ़िए। वला तमूतुन्न इल्ला वअंतुम मुस्लिमून। बारकल्लाहु फीकी। जी, हफ्सा हुसैन, हफ्सा अपना माइक ऑन कीजिए प्लीज। जी, हफ्सा स्टार्ट कीजिए शाबाश पढ़ना। हफ्सा की आवाज नहीं आ रही। जन्नत शेख, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। जी जी, स्टार्ट कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही।
جتنا پڑھ چکے اس کو دیکھتے ہیں. جس طرح ابھی فائزہ نے پڑھا تھا اور اصلاح کی تھی. یا آواز نہیں. یا ایھا الذین. یا ایھا الذین. شاباش, یہ ٹھیک ہے. اب آگے جو ہے حق تقاتہ, مزے کریں گے. حق تقاتہ. اچھا ایک ہوتا ہے نا حق قا نہیں قو, ہیوی کرنا ہے اس کو, ٹھیک ہے. اور اسی طرح شاباش, اسی طرح تقاتہ قا نہیں تقا, اور آواز کا پریشر اوپر تالو کی طرف, ٹھیک ہے. شاباش. مام کسی اور کا بھی مائک آن میرے خیال, اور میں ٹرائی کرتی ہوں. حق تقاتہ. شاباش, آیت کو مکمل کیجیے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. شاباش, بارک اللہ. بس اس میں ایک چھوٹی سی چیز ہے جس کو ہم صحیح کرتے ہیں. ولا تموتن, نون پہ کیا ہے, زبر ہے, نا کھینچنا نہیں ہے, جلدی سے فتحہ زبر ادا کریں گے. تموتن الا. تموتن الا. شاباش, بارک اللہ فیک. جی آگے چلتے ہیں. کوکب بتول. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. شاباش کوکب. حق تقاتہ, مجھے ایسا لگا بیچ میں سانس ٹوٹ گئی کیا. جہاں سانس ٹوٹ جائے گی وہاں ہم وقف کر دیں گے, ٹھیک ہے. یہاں سے دوبارہ پڑھیے. حق تقاتہ ولا تموتن. اب اگر سانس ٹوٹ جاتا تو ہم نے ایسے وقف کر دینا ہے, ٹھیک ہے. پڑھیے. حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم. جی اب اللہ کی سانس ٹوٹ گیا, کوئی بات نہیں, اللہ سے اٹھا لیجئے. اللہ وقف کر کے دوبارہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. الا وانتم مسلمون. شاباش, بارک اللہ فیک, احسنتی. جی یاسمین عزیز, یاسمین اپنا مائک آن کیجیے. یاسمین عزیز کے پاس مائک ہے. اور جی آپ کو آواز آ رہی؟ جی جی آواز آ رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. شاباش یاسمین, یہاں سے دوبارہ دیکھیے. آمنوا اتقوا اللہ. آمنوا اتقوا اللہ. جلدی جلدی نہیں کرنی, ٹھیک ہے. آمنوا اتقوا اللہ. آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا. کیا کریں گے ہاتھ کو. حق تقاتہ. حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. احسنتی, ماشاء اللہ. جی ام ابراہیم, آپ کا مائک آن ہے. جی السلام علیکم.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. शाबाश, बारक अल्लाह फीकी. अच्छा, सिर्फ इसको पढ़िए, आमनुत्तकुल्लाह. अच्छा, कुछ थोड़ा इमाला सा लग रहा था, तिरछा. नहीं ना, आमनु. जी, मुझे ये प्रॉब्लम होती है, मेरी टीचर भी कहती है आमनुत्तकुल्लाह. शाबाश, ये बेहतर है. बारक अल्लाह फीकी. इंशाल्लाह इसी आयत की हम सब ने और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है. हम यहीं तक रखते हैं. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.